اب ہم تذکرہ کریں گے خدا کا تصور اسلام میں. اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب جو کوئی بھی مسلم دے سکیں گے آپ کو خدا کے تصور کے بارے میں، وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جس میں لکھا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص 4 آیتوں کی ڈیفینیشن ہے. خدا کے بارے میں تصور ہے سورہ اخلاص میں 4 آیتوں میں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر وہ شخص ان 4 آیتوں میں سفلتا حاصل کرتا ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے. سب سے پہلی آیت قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 آیتوں کا ڈیفینیشن، یہ 4 آیتوں کا خلاصہ خدا کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، میں اسے کہتا ہوں the touchstone of theology. Theo means God, logy means study. Theo مطلب خدا، logy مطلب پڑھائی، خدا کے بارے میں پڑھائی، خدا کے بارے میں جانکاری رکھنے کو کہتے ہیں تھیولوجی. اور تھیولوجی میں سورہ اخلاص کو میں کہتا ہوں the litmus test، خدا کو جاننے کا طلسمہ. سورہ اخلاص قرآن مجید میں 112ویں سورہ ہے، میں اسے کہتا ہوں خدا کو پہچاننے کا طلسمہ، litmus test to identify God. میں کہتا ہوں ٹچسٹون آف تھیولوجی. ٹچسٹون، ٹچسٹون کے معنی ہیں آپ جانتے ہیں، پتھر. اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں یا سونا بیچنا چاہتے ہیں، آپ جاتے ہیں جوہری کے پاس اور جوہری پرکھتا ہے، جانچتا ہے یہ سونا کتنا کھرا ہے. وہ لیتا ہے سونے کو اور گھستا ہے ٹچسٹون سے، اپنے پتھر سے گھستا ہے، اور رنگ دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ سونا 24 کیرٹ کا سونا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 22 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 18 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ all that glitters is not gold. ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. وہ سونے کو لے کے گھستا ہے ٹچسٹون سے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. تو سورہ اخلاص میرے مطابق از the touchstone of theology. خدا کو جاننے کا طلسمہ. کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اگر کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، آپ اس سورہ اخلاص کے مطابق اس کی جانچ کرو. اگر سفلتا پاتا ہے ان 4 آیتوں میں، ہمیں کوئی گلا نہیں ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے. مثال کے طور پہ کچھ انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. کوشچن آنسر کے وقت، سوال جواب کے وقت ایک ہندو بھائی مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کہا کچھ انسان مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، لیکن پھر بھی کئی انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ابھی ہم جانچیں گے سورہ اخلاص کی بنیاد پر یہ بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا امتحان
कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या रजनीश एक था? हम जानते हैं कि कई इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, और खुसूसन इस हमारे देश में, हिंदुस्तान में हजारों इंसानों ने कहा है कि मैं भगवान हूं। रजनीश एक वाहिद इंसान नहीं है जिसने कहा कि मैं भगवान हूं। फिर भी एक रजनीश भक्त कहेगा कि रजनीश यूनिक है, इलायदा है। ठीक है, हम जाते दूसरे इम्तिहान पर। दूसरा इम्तिहान है दूसरी आयत, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या भगवान रजनीश बेनियाज था? हम जब भगवान रजनीश की आत्मा कथा पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि भगवान रजनीश को अस्थमा की बीमारी थी, भगवान रजनीश को डायबिटीज मलाइटिस था, उसको रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते हैं खुदा को अस्थमा था, डायबिटीज मलाइटिस थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। तीसरा इम्तिहान, तीसरी आयत, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, ना वो किसी का वालिद है ना उसका कोई बेटा है। हम जानते हैं कि रजनीश मध्य प्रदेश के एक गांव में पैदा हुआ, उसके वालिद भी थे, वालदा भी थी। 1981 में रजनीश जाता है यूएसए, अमेरिका, और वहां हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ बनाता है, और एक स्टेट में जिसका नाम था ओरेगॉन, वो अपना एक गांव कायम करता है जिसे कहा जाता था रजनीशपुरम। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और डालती है जेल में, और रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजन दिया। स्लो पॉइजन, आप सोच सकते हैं खुदा को कोई स्लो पॉइजन कर रहा है, खुदा को कोई धीरे धीरे जहर दे रहा है। और 1985 में, 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को यूएसए के बाहर निकालती है, और फिर से रजनीश आ जाता है हिंदुस्तान में, और जाता है फिर से पूना में अपने सेंटर में जिसका नाम था रजनीश न्यो संन्यास, और बाद में उसका नाम बदला जाता है ओशो कम्यून। और जब आप पूना में जाएंगे उसके सेंटर में जिसका नाम है ओशो कम्यून, आप जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे उसके समाधि पे लिखा है ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. भगवान रजनीश ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन वो इस दुनिया की सैर करने के लिए आया, इस धरती पे वो सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन इस दुनिया की सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। उस समाधि पे ये नहीं लिखा कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीजा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं खुदा दुनिया को सैर करने आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, और उसे वीजा की जरूरत। ईश्वर भगवान दुनिया की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीजा की जरूरत। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा अगर आप भगवान रजनीश को इस देश के बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके फॉलोअर्स का घर जला देंगे। और आखिरी इम्तिहान, चौथी आयत, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी चीज से कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं।
اگر ہم خدا یا ایشور کی برابری اس کائنات میں، اس دنیا میں کسی چیز کے ساتھ کر سکتے تو وہ خدا ہی نہیں، وہ ایشور ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش عام انسان جیسے اس کی 2 آنکھ تھی، 1 ناک، 1 منہ، 2 ہاتھ، اس کی سفید داڑھی تھی۔ اگر آپ خدا کی کسی سے برابری کر سکے کسی چیز سے اس دنیا میں، اس کائنات میں، تو خدا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا، ایشور آرنولڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے۔ آرنولڈ شوارزنیگر کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر ورلڈ، دنیا میں سب سے طاقتور انسان، مسٹر یونیورس، کائنات میں سب سے طاقتور انسان، آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ آرنولڈ شوارزنیگر۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا، ایشور آرنولڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے، اگر آپ خدا کی برابری کسی سے بھی کر سکے، کسی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں، اس کائنات میں، چاہے آرنولڈ شوارزنیگر ہو، چاہے دارا سنگھ ہو، چاہے کنگ کانگ ہو، چاہے 1000 گنا ہو یا 1,00,000 گنا ہو، اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری کسی چیز اس کائنات اور دنیا میں کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ تھا مختصراً خدا کا تصور اسلام میں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے سامعین لوگ ہیں، میرے بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چاہے آپ مسلمان یا غیر مسلمان ہوں، آپ جس ایشور، جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا، اس ایشور کو ان 4 آیتوں سے اس ایشور کو جانچو۔ اگر یہ چاروں آیتوں، یہ چاروں امتحان پہ اترتا ہے، آپ جس ایشور کی عبادت کرتے ہیں، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ وہ غلط خدا ہے۔ یہ 4 آیتوں کے مطابق آپ جس ایشور، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، میرا آپ سے کہنا ہے، میرے سارے سامعین سے، میرے بزرگوں سے، میرے بھائیوں اور بہنوں سے، آپ جس ایشور، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کو جانچو ان 4 آیتوں کے مطابق۔ اگر وہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ غلط۔ اسلام کے علاوہ اکثر مذہب ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم۔ اینتھروپومورفزم کے معنی خدا روپ لیتا ہے۔ اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اکثر یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کا ایک بار روپ لیا۔ کچھ مذاہب مانتے ہیں کہ کئی بار خدا نے انسان کا روپ لیا۔ اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم۔ اور آپ اگر غور کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے، اینتھروپومورفزم میں اس کی ایک لاجک ہے، اس فلسفے کا ایک منطق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا، ایشور اتنا پاک ہے، اتنا دیالو ہے، اتنا مہان ہے، اتنا نرالا ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے۔ یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا۔ اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی، اس زمین پہ آیا، جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کی مجبوری کیا ہے، انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے۔ سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے۔ خدا، ایشور اتنا مہان، اتنا دیالو، اتنا پاک، اتنا رحمت والا، وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا۔ اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے۔ سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں
یہ جاننے کے لیے DVD پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. کیونکہ میں DVD پلیئر کا بنانے والا ہوں, میں DVD پلیئر کا خالق ہوں, مجھے DVD پلیئر بننا ضروری نہیں. میں کیا کرتا ہوں, میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں, مشین کو چلانے والی کتاب, مشین کو سمجھنے کی کتاب, جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو DVD کو دیکھنا ہے تو DVD پلیئر میں DVD ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو FF کا بٹن دبائیے, اگر روکنا ہے تو اسٹاپ کا بٹن دبائیے. اس DVD پلیئر کو پانی میں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا. اس DVD پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ, نہیں تو خراب ہو جائے گا. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا, مجھے DVD پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے, انسان کا خالق ہے. ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے, ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے, کیا چیز اس کے لیے حلال ہے, کیا چیز اس کے لیے جائز ہے, کیا چیز اس کے لیے حرام ہے, کس چیز کی ممانعت ہے. اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں, وہ بھیجتا ہے انسٹرکشن مینیول. اور انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینیول, انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین وہ سب سے بہترین مشین ہے, اس کے لیے انسٹرکشن مینیول کی بہت ضرورت ہے. جتنی کمپلیکیٹڈ مشین, جتنی پیچیدہ مشین ہے, اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی, تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں وہ ہے انسان. تو انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں. خدا کی آخری بھیجی گئی انسٹرکشن مینیول انسان کے لیے ہے, وہ قرآن مجید. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے انسانوں کے لیے. انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں. کیا انسان کے لیے اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, یہ لکھا ہے آخری انسٹرکشن مینیول میں, جسے مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید. کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا, خدا سب کچھ کر سکتا, اور اگر خدا انسان بنتا ہے, جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا, کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے, بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے, انسان فانی ہے. آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا, انسان بن گیا. لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے, گاڈ مین, یہ بالکل غلط چیز ہے, کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے, انسان فانی ہے. آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے, یہ بنا معنی الفاظ ہے. ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے. لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی شروعات نہیں, انسان کی شروعات ہے. آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی, یہ لامعنی الفاظ ہے. خدا کا انت نہیں, انسان کا انت ہے. آپ کہیں گے گاڈ مین ہے, ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے, یہ لامعنی الفاظ ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے, کھانا کھانے کی ضرورت ہے, خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں. لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں
کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں. He feeds everyone but does not require to be fed. انسان کو آرام کی ضرورت ہے, انسان کو نیند کی ضرورت ہے. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں, خدا کو نیند کی ضرورت نہیں. لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں, اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے. اسے آرام کی ضرورت نہیں, نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. آپ کہیں گے خدا انسان, گاڈ مین, یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے اپنا جو خدا کا پاور ڈیو اپ کرتا ہے, تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے. اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے, اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے. خدا انسان بن ہی نہیں سکتا. وہی طرز پہ ان دا سیم آرگومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے, لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں, اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے. اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو خدا غلطی بھی کر سکتا ہے, لیکن غلطی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے. اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے, لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتا. اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب چیزوں پہ قادر ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی غلط چیز نہیں چاہے گا جو اس کی صفات کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں جھوٹ بولوں, کہ میں غلطی کروں, کہ میں بھول جاؤں, کیا میں انسان بنوں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا کبھی بھی انسان نہیں بنے گا. اور اسی لیے آپ جب مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, صاف طور پہ لکھا ہے ان مذہب کی کتابوں میں کہ خدا ایشور ایک ہے, اس کی کوئی پرتیما نہیں,
اس کا کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, اور ہمیں صرف اس خدا, اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.